وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ یہ فیضان الحق بھائی نے بالکل صحیح بات کہی ہے، خان صاحب نے، کہ جینا مرنا توحید کے لیے ہے۔ الحب للہ والبغض للہ، اللہ ہی کے لیے محبت اور اللہ ہی کے لیے بغض۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے یہ طرز عمل اختیار کیا اس نے گویا ایمان کا مزہ چکھ لیا، اور وہ کفر و شرک کے اندر دوبارہ واپس جانا ایسا برا سمجھتا ہے جس طرح آگ کے اندر جانا۔ یہ دعوت ہمارے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ ہے بھائی، اس سے زیادہ پیاری چیز ہمیں اس پوری کائنات میں کوئی نہیں ہے۔ توحید کی دعوت جو اٹھی ہے ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے، اور اس کے لیے ہم نے کسی کی پرواہ نہیں کی۔ جو بھی سچے دل کے ساتھ اس دعوت کے ساتھ جڑا ہے پھر وہ پیچھے نہیں ہٹا ہے۔ یعنی یہ ایسی دعوت ہے جو خلوص کے ساتھ آیا ہے۔ باقی جس کو ابھی سمجھ ہی نہیں آئی بات، اس کا معاملہ اور ہے۔ جس نے قمیض کی طرح اس کو سمجھا ہے، کبھی اتار پھینکی کبھی پہن لی، موقع موقع سے اس کا ایمان ظاہر ہوتا ہے، تو اس کا اپنا معاملہ ہے۔ میں تو اپنے ان ساتھیوں کی بات کر رہا ہوں جو بہت ہی خلوص کے ساتھ آئے ہیں، اور اب دیکھیے آخر میں آ کے ایسے لوگوں کی نشاندہی کی گئی ہے۔ اس سے پہلے بھی الگ لوگ نکلتے رہے ہیں، ان کی بات اور ہے، لیکن بہت زیادہ جنہوں نے اس دعوت کو نقصان پہنچا کے اس جماعت کے پیٹھ کے اوپر خنجر کھونپا ہے اور اس کو ٹکڑے ٹکڑے اور گروہوں میں بانٹ کر بالکل ایک تماشا بنا دیا ہے، ان کا ذکر ہو رہا ہے، ان کی بات ہو رہی ہے۔ اور اب آخر میں آ کے ہمارے یہ ضمیر صاحب نے ان 4-5 مجرموں کو، جنہوں نے بہت زیادہ کردار ادا کیا اس دعوت کو جو ہے نقصان پہنچایا ہے، اس میں سب سے نمبر 1 نام ہے محمد حنیف صاحب کا، اور پھر سعید احمد کا، پھر انیس الدین کا، اختر بیگ کا، یعقوب علی کا۔ ظاہری بات ان کے ساتھ کچھ چیلے بھی ہیں، یعقوب علی ہے، ساتھ سرفراز ہیں، اس طرح اختر بیگ ہیں، اس کے ساتھ دائیو ہیں، اور پھر نیچے فیاض محمود باجوہ ہے، اور اس کے عبید الرحمان ہیں، اور بھی ہیں بیچ میں ساتھ ساتھ، لیکن یہ موٹے موٹے نام انہوں نے لیے ہیں۔ گویا ان کو پنجرے کے اندر بند کر دیا ہے، ان چوہوں کو کڑکی کے اندر۔ کسی کی دم پھنسی ہوئی ہے، کسی کی ٹانگ پھنسی ہوئی ہے، اور کسی کی گردن پھنسی ہوئی ہے۔ تو اب یہ اس میں چلا رہے ہیں، ہر طریقہ اختیار کر رہے ہیں، اور ہر چوہا یہ کہہ رہا ہے بس مجھے نکال دو، باقیوں کو نہیں نکالنا، دیکھنا مجھے نکال لو۔ ہر طریقہ اختیار کر رہا ہے، سب پریشان ہیں۔ کوئی دھونس ڈال رہا ہے، کوئی الزامات لگا رہا ہے، کوئی فتوے لگا رہا ہے، کوئی خوشامد کر رہا ہے، کوئی چاپلوسی کر رہا ہے، اور ہر طریقہ اختیار کیا جا رہا ہے۔ اور سب سے خطرناک جو شیطان کا وار ہوتا ہے وہ آخری وہ چاپلوسی والا انداز ہوتا ہے، اور آج کل یہ کر رہے ہیں اپنے ضمیر صاحب کی۔ تو مجھے خطرہ محسوس ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی چوہا نکل جائے اس پنجرے سے، تو اس پنجرے کے اوپر پھر ایک اور پنجرہ لگا دیا میں نے۔ تو یہ جو آپ کو یہ اسکرین شاٹ میں بھیج رہا ہوں، یہ گویا پنجرے کے اوپر ایک زبردست قسم کا پنجرہ لگا دیا گیا ہے کہ اگر چھوٹے پنجرے سے نکل بھی گئے تو باہر والے سے کیسے نکلو گے۔ تو یہ معاملہ اللہ کے بندوں، پہچانو ان کو۔ ان 4-5 آدمیوں نے پوری جماعت کا بیڑا غرق کر دیا ہے، ساتھیوں کو یرغمال بنایا ہوا ہے، ہر طریقہ اختیار کرتے ہیں، کبھی لالچ دیتے ہیں، پیسوں کے ذریعے اندازہ لگائیے خرید کے مرکزوں پر قبضے کر رہے ہیں، اور کیا کیا حربہ انہوں نے اختیار نہیں کیا ہے اس دعوت کو نیچے دکھانے کے لیے، اس کا رخ موڑنے کے لیے۔ محمد حنیف اور سعید احمد نے تو اس کا راستہ بلاک کر دیا چونکہ شرک آ گیا ان کے اندر۔ باقی یہ دوسرے جو ہیں یہ شرک تو ابھی نہیں لا سکے اس انداز سے، لیکن اس کا راستہ ٹیڑھا ضرور کرنے تاکہ یہ دعوت اصلی حالت میں قائم نہ رہے، کچھ نہ کچھ اس کے اندر تبدیلی کر کے تھوڑا سا اس کا رخ موڑ دیا جائے تاکہ آگے جا کے یہ کھڈے میں گرے۔ تو یہ معاملہ کیا ہے ان سب نے، سرفراز احمد نے، اس کے بھائی زبیر نے، یعقوب علی نے، اختر بیگ نے، دائیو نے، اور اس گروپ کے اندر یہ بدر صاحب کے بیٹے لگے ہوئے ہیں۔ اب ان کو ذرا ہوش نہیں یہ کون سی دعوت ہے۔ ڈاکٹر صاحب کا نام لینے سے نہیں معاملہ ہوتا، اگر آپ نے نام لے لیا ان کا، نام لینے سے کیا ہوتا ہے؟ اسی وجہ سے میں نے ان کو کہا تھا کہ آپ ڈاکٹر صاحب کے بیٹے کے سالے تو ہو سکتے ہیں لیکن ڈاکٹر صاحب کے ساتھی نہیں ہو سکتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کا ساتھی ہونے کے لیے شیر جیسا کلیجہ چاہیے، مخلص ہونا پڑے گا، بہادری اور جرت دکھانی پڑے گی، اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا پڑے گا۔ ہمارا ہر ساتھی اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے کی صلاحیت جب تک نہیں رکھتا ہے یہ دعوت آگے نہیں چل سکتی ہے۔ ہر ساتھی مضبوط ساتھی بنے
اور پوری طرح اس کا مطالعہ ہونا چاہیے اپنے لٹریچر کا. پھر ڈاکٹر صاحب کی کیسٹیں سنا کرو, آپ کا ایمان مضبوط ہوگا. اللہ کے بندو, آپ کا ایمان انفرادی طور پر مضبوط ہوگا. یقین کی جب انفرادی طور پر آپ کا ایمان مضبوط ہوگا نا, آپ خود دیکھنا ہمارے ساتھ جڑیں گے, کیونکہ آپ اصلی ہوں گے. ہم جنس پرواز, کبوتر با کبوتر و باز با باز. وہ جو کسی نے کہا ہے کہ ہم جنس کے ساتھ ہی اڑتا ہے. انسان جیسا ہوتا ہے نا, اس کو اسی طرح کے لوگ اچھے لگتے ہیں. اور ہمارے ساتھ وہی لوگ ہیں جن کو اس دعوت سے پیار ہے, لگاؤ ہے, اور اس دعوت کی خاطر وہ اپنی جان دینے میں بھی پریشانی نہیں بلکہ خوشی محسوس کریں. ایسے لوگ ہمارے ساتھ ہیں, اور ہم ان کے ساتھ اور وہ ہمارے ساتھ. وہ ہمارے ساتھی, ہم ان کے ساتھی. وہ ہمارے بھائی, ہم ان کے بھائی. وہ سواری کریں, ہم رکاب تھامیں. اور جو اس دعوت کو ٹیڑھا کرنے کی کوشش کر کے اپنے آپ کو زیادہ بڑا عالم دین ثابت کرنے کی کوشش کرے کہ میں بڑا ہوں, میں نے غلطیاں نکالی ہیں. اچھا, تم نے غلطیاں نکالی ہیں, اور پھر کہتے ہیں کہ یہ مدرسوں کے جو 4 دن یہ مدرسوں میں پتہ نہیں لگا کے آ گئے ہیں, یہ فیصلہ کریں گے کہ ڈاکٹر صاحب کا کون سا سوال جواب ٹھیک ہے, کون سا غلط ہے, کون کہاں غلطیاں ہوئی ہیں, یہ فیصلہ کریں گے. باجوہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں, اپنے فیاض محمود باجوہ صاحب, مدرسوں کے پڑھے ہوئے, جو انہوں نے کمیٹی بنائی, علماء کمیٹی. یہ علماء کمیٹی, اور انہی علماء کو تو آڑے ہاتھوں لیا تھا اللہ کے اس بندے ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ. انہی کو تو انہوں نے طاغوت ثابت کیا تھا, ان کے اکابرین کو. ان کو کافر مشرک اس اللہ کے بندے نے ثابت کر دیا چیلنج کے انداز میں کہ کوئی ایسا مسلک نہیں ہے, کوئی ایسی جماعت نہیں ہے, کوئی ایسا مدرسہ نہیں ہے ان کا جس کے اندر شرک نہ ہو, کفر نہ ہو. کسی کا آدھا, کسی کا بالکل بھرا ہوا, کسی کا چھلک رہا ہے, ہر ایک کے اندر ہے. تو یہ فیصلہ کریں گے, انہی کے ساتھ تو جنگ ہے. تو یہ معاملہ اللہ کے بندوں, میرے پیارے بھائیوں.